إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جشن مولا رضا علیہ السلام میں ایک ابتدائی سے ایک عجب سا وجد اور روح میں والدگی ہے، اور توسل کرتے ہیں خود آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے تاکہ ابتدائی سے جو جشن ہے وہ ملحق اور متصل ہو جائے روضہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالحسن یا علی ابن موسیٰ أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. ما شاء الله. روضہ امام رضا سوچ کے یا وجيه اشفع لنا. ابن رضا کے ظہور کے لیے یا جی عند اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. نعرہ صلوات. 11 ذی القعدۃ الحرام سن 148 ہجری. احتمال یہ ہے کہ 29 دسمبر 765 AD اتوار کا دن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیت الشرف میں اور بی بی نرجس بی بی نجمہ خاتون کی آغوش طاہرہ میں امکان کے سلطان شہنشاہ خراسان اور آبروئے ملک ایران والی ملک ولایت مرکز مہر و ہدایت وارث علم نبوت ضامن جود و سخاوت مخزن فیض و کرامت شافع روز قیامت معصوم دہم امام ہشتم صادق آل محمد کے پوتے کاظم الغیث کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی آمد بسعادت ہوئی. یہاں سے وہاں تک صلوات تو بھیجیے گا خاندان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. ذی القعدۃ الحرام کا مہینہ منسوب ہی مولا علی ابن موسیٰ رضا سے ہے. 11 ذی القعدہ امام رضا علیہ السلام کی آمد ہے. 23 ذی القعدۃ الحرام ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے.
اور 25 ذوالقعدۃ الحرام روزے دہو الارض، یہ بھی منسوب ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اس لیے کہ مخصوصی ہے مولا رضا علیہ السلام کی۔ شب جمعہ بھی آپ حدیث قصہ سماعت کر کے یا پڑھ کے تشریف لائے ہوں گے کہ جہاں اللہ عز و جل نے فرمایا اس حدیث قصہ کے حصے میں کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، میں نے تو دہو الارض کیا ہی نہیں مگر یہ کہ ان 5 کی محبت میں۔ تبرکن میں جملے دہرا دوں، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء یا رب ومن تحت الکساء قال اللہ عز وجل هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها۔ اللهم صل علی محمد و محمد۔ 25 ذوالقعدۃ الحرام یاد رکھیے گا سال کے 4 بڑے روزوں میں سے، یعنی 25 ذوالقعدہ کے روزے کو مساوی قرار دیا گیا ہے ہم ردیف غدیر کے دن کا روزہ۔ 4 جو سال کے سب سے بڑے روزے ہیں، 17 ربیع الاول، 27 رجب المرجب، 25 ذوالقعدۃ الحرام، 18 ذی الحجۃ الحرام۔ تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور میں بھی سے آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ذہن میں اس کو رکھ لیجئے کہ 25 ذوالقعدۃ الحرام آپ نے روزہ رکھنا انشاءاللہ۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ دہو الارض 25 ذوالقعدۃ الحرام تمام اعمال میں سب سے افضل عمل روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے سے افضل عمل زیارت علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ تو 25 ذوالقعدۃ الحرام مخصوصی ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا نام امام رضا علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر۔ تو ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ ہی امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بند لکھا ہے، لکھا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن خاصیت یہ ہے کہ آپ اس بند کو امام رضا علیہ السلام کی آمد پر بھی پڑھ لیجئے تو بالکل صادق آتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مطلب پورا دے دیتا ہے وہ کہ اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر۔ معراج صاحب نے اس کی تشریح بھی کی تھی ایک موقع پر کہ اب اس کے لیے یعنی اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، یعنی فلک سے زیادہ آج یہ جو زمین ہے نا وہ اعلیٰ ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک میتھولوجیکل کانسیپٹ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تصور تھا کہ دنیا گائے کے سینگوں پر ہے، آپ کو پتہ ہے جی، اور وہ سینگ ہلانے سے زلزلہ آتا ہے۔ وہ جو گائے خود ہے وہ ہے مچھلی کے پیٹ پر۔ تو یہ ایک مطلب اس کا ایک تصور ہے، میتھولوجیکل آپ کانسیپٹ کہہ لیں اس کو۔ اچھا، ظاہر ہے کہ میر انیس اس کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان تصورات کو بطور استعارہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی شاعری میں فضائل اہل بیت کے لیے۔ اچھا، اس سے ایک محاورہ بھی بنا ہے عربی میں جس کو کہتے ہیں من السمک الی السماک۔ سمک کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور سما آسمان، یعنی مچھلی سے لے کر آسمان تک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرام دا ڈیپتھ آف دا ارتھ ٹو دا ہائیسٹ ہیون۔ اسے فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ السمک تا سماک، السمک تا سما، سمک کا لفظ ذہن میں رہے گا، یعنی جو زمین ہے اس کی گہرائی وہاں سے لے کر آسمان تک۔ ابھی رنیس نے لکھا کہ اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد ذرا سوچئے گا۔ 3 شعبان المعظم کے اس بند کو میں 11 ذوالقعدۃ الحرام کے بند میں پڑھ رہا ہوں کہ رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر، خورشید ملا، اے زمین تجھے خورشید، شمس شموس علی ابن موسیٰ رضا، خورشید ملا تیرا ستارہ ہے فلک پر۔ یعنی خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر، صدقے گلے تر تیرے پھولوں کی مہک پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے۔ امام کی آمد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر، جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے۔
اللہ. تو آمد مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور جس آیت کی ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت ہے، جو سورہ امام حسین علیہ السلام موقع نیزہ پر بھی تلاوت فرما رہے تھے. 110 آیات کا سورہ ہے، اس میں بھی ایک رمز ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ورد بھی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے آج کے جشن میں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو انگشتری تھی نا اس کا نقش تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا، جب میں اس کو اپنے پاس آمادگی کر رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں بہت جلدی ترتیب بار آپ کو ائمہ علیہ السلام کی انگشتریوں کا نقش ذرا بتاؤں کہ اپنی انگشتری پہ لکھتے کیا تھے، کیا نقش کرواتے تھے. خود یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہ بھی آپ کی طلب رہی، کبھی اور عرض کروں گا کہ ہر امام نے یا مختلف ائمہ نے کون سی انگشتری پہننے کے لیے کیا حدیث ارشاد فرمائی، کون سا شخص کون سی انگشتری پہنے، عقیق کا کیا کام ہے، فیروزے کا کیا کام ہے. مثال کے طور پر مثلا جو فیروزہ پہن کے رکھے، امام اسلام نے فرمایا کہ اللہ فقر کو اس سے دور کر دے گا، ہے نا. تو یہ جزء للہ ہے، تمام للہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، یعنی ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے اس کا فقر دور ہو جائے. محنت اس نے خود کرنی ہے، اسباب کو خود فراہم کرنا ہے. جزء للہ ہے، تمام للہ نہیں ہے کہ گھر میں فیروزہ پہن کے بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو عطا. ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی. تو مولا علی علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اللہ الملک وعلی عبدہ. اچھا، ہر امام کی جو انگشتری کا نقش ہے نا وہ ان کی زندگی کے تمام تر حالات سے اتنا زیادہ متصل ہے. علی کو تھے کچھ خدا بھی کہنے والے، اللہ الملک، اللہ ہی بادشاہ ہے، علی عبدہ، علی اس کا بندہ ہے. اچھا، کہاں یہ نقش لکھا ہوا ہے؟ شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ مؤلف ہیں اس کے خصائص الائمہ بھی کتاب لکھی، اس میں مولا علیہ السلام کے چیپٹر میں انہوں نے لکھا. اور دوسرا بھی بڑا لطیف ہے، اسنت تو ظاہری الی اللہ، یعنی امیر المومنین السلام 2 انگشتریاں زیب انگشت فرماتے تھے. تو دوسری انگشتری کا جو نقش تھا، ابھی ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما ہے دیوار کے سہارے سے، اور ظاہر ہے کہ میں خالی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو اسنت تو ظاہری الی اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگشتری پر نقش تھا کہ میں نے اپنی پشت کی ہے اللہ کے سہارے پر. بھائی ایک صلوات اور بھیجے گا مولا علی السلام کو محمد وعلی محمد پر. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا العزت للہ. مولا کو کیا کہنے والے تھے ان کے کچھ قریب کے لوگ، آپ جانتے ہیں، اس پہ ساری عزتیں اللہ کے لیے جسے اللہ عزت دینا چاہے. اور حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے، یہ دوسری انگشتری کا نقش تھا جو کتاب الکافی جلد نمبر 4 میں، جلد نمبر 6 میں یہ نقش موجود ہے. اور وہی حوالہ ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی انگشتری کا کہ حسبی اللہ ان اللہ بالغ امرہ، خدا خود تمام امور کا نگہبان ہے. یہ حدیث بیان کی امام علی ابن موسیٰ رضا نے کہ میرے جد حسین علیہ السلام کی انگشتری کا نقش یہ تھا. یہ عیون اخبار الرضا جو شیخ صدوق کی مشہور کتاب امام رضا علیہ السلام پر، اس میں حدیث موجود ہے. اور امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا وہی امام حسین علیہ السلام والی انگشتری وہ زیب انگشت فرماتے تھے، یعنی ان اللہ بالغ امر. یہ بھی کتاب الکافی کا وہی حوالہ ہے. وما توفیقی الا باللہ. اور دوسری انگشتری جو تھی کہ کوئی توفیق نہیں مگر یہ کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے. اور خزیہ و شقیہ قاتل حسین ابن علی، یہ خاص امام رضا علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کا نقش جو کتاب الکافی میں ہے کہ بدبخت اور ذلیل ہو گیا جو قاتل حسین ابن علی امام السلام اپنی انگشتری پہ پہن کے رکھتے تھے. ایک اور صلوات بھیجے نام مولا امام زین العابدین پہ محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام محمد باقر علیہ السلام کی انگشتری کا نقش رب لا تذرنی فردا، پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا. دوسری انگشتری تھی القوۃ للہ جمیعہ، یہ کشف الغمہ میں اربلی نے لکھا ہے. امام جعفر صادق اسلام کی انگشتری کا نقش اللہ خالق کل شیء اللہم انت ثقتی فقینی شر خلقک، اے اللہ تو ہی پناہ گاہ ہے پس مخلوقات کے شر سے بچا لے. یہ 2 انگشتری. امام موسیٰ کاظم اسلام کی انگشتری کا نقش تھا کاظمی سادات کافی تشریف فرما الملک للہ وحدہ، کہ جو ہے ملک وہ اللہ کے لیے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام تقی جواز اسلام کی انگشتری کا نقش تھا حسبی اللہ حافظی، اللہ ہی کافی اور وہی حفاظت کرنے والا ہے.
یہ حسن بن فضل تبریسی نے لکھا ہے مکارم الاخلاق میں. امام ہادی النقی علیہ السلام کی گزری کا نقش تھا اللہ ربی وہو عصمت من خلقی، عصمتی من خلقی، اللہ ہی رب ہے اور وہ بچانے والا، محفوظ رکھنے والا ہے مخلوقات کے شر سے. اور ایک بڑی نصیحت ہے اس میں جو دوسری انگشتری تھی ان کی کہ حفظ العہود من اخلاق المعبود، اپنے عہد کو پورا کر دینا یہ اللہ کے اخلاق میں سے ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، نا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کو پورا کر لینا یہ اللہ کے اخلاق میں سے ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں خود اس وقت آ رہی ہیں، میں فقط ظاہر اشارتاً یس کر رہا ہوں کہ اس میں یہ عہد بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے اور عہد کیا ہے کہ 6 مہینے میں واپس کر دیں گے تو واپس کر دیجئے اسے. یہ میں خاص طور پر اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنے سارے مومنین نے پتہ نہیں کتنے حوالوں سے یہ بات کہی کہ مولانا صاحب خدا کے لیے اس بات کو بیان کر دیجئے، اس لیے کہ بہت سارے مومنین ایک دوسرے کے معاملات میں گرفتار ہیں نا. تو یہ جو داد دینے والے ہیں وہ یقیناً مشکل میں گرفتار ہیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ مشکل کو حل فرمائے، مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین یہ ایک گاڑی غلط پارک ہے، اس کو جلدی سے موو کر لیں. رضوی آئی ہے ہونڈا، رضوی آئی جلدی سے موو کر لیں. جزاک اللہ. آج تو وقت بنتا ہے غلط پارک بھی کر دیں یہ جو انہوں نے لگا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا سبحان من لہ مقالید السماوات والارض، سبحان ہے وہ کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں. بہار الانوار جلد نمبر 50. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتری کا نقش ہے. اور آپ کے اور میرے زمانے کے حضرت حجت انا حجت اللہ و خالصتہ، یہ کیا بات. اللہم صلی علی. تمام ائمہ علیہ السلام کی انگشتری کا جو نقش ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور حضرت حجت علیہ السلام ان کی انگشتری کا جو نقش ہے منسوب وہ بھی اللہ سے، انا حجت اللہ، اپنے لیے میں اللہ کی حجت ہوں. بعید نہیں ہے کہ اس وقت بھی مولا نے انگشتری زیب انگشت فرمائی ہوئی ہو اسی لمحے، کیونکہ حاضر و زندہ امام کی بات ہو رہی ہے. انا حجت اللہ و خالصتہ، اور میں اللہ کا خالص شدہ ہوں. اس کی تشریح پھر کبھی اور صحیح. جی جی میں اللہ کا خالص شدہ ہوں. یہ حضرت حق بنتا ہے. تو ائمہ کی انگشتری کا نقش آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ جن امام کی بھی انگشتری کا نقش اپنی انگشتری پہ بنوانا چاہیں تو بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس پہ سے انتخاب فرما لیجئے گا. تو آج جشن ولادت ہے شہنشاہ خراسان کا، کہ چونکہ جشن ولادت لہٰذا ان کی مادر عظیم الشان کے لیے بھی 2 جملے ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ نور مولا علی موسیٰ رضا علیہ السلام زمین پر آیا. کہ وہ تشریف لائی تھیں شمالی افریقہ سے، مدینہ پہنچی تھی. بعد میں فرانس کا بھی ایک علاقہ لکھا ہے کہ وہاں سے تشریف لائی تھی. اور یہ میں آپ کو بارہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام تھا کہ جو کوئی اس وقت اس روئے زمین پر ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو، اللہ عز و جل اسے امام کے گھر پہنچا دیتا تھا. جب تشریف لائیں تو امام رضا علیہ السلام کی دادی بی بی حمیدہ خاتون ان کے پاس آئی تھی وہ، اور بی بی حمیدہ خاتون نے جو امام موسیٰ کاظم السلام کی والدہ ہیں، امام جعفر صادق السلام کی زوجہ ہیں، بی بی حمیدہ خاتون نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور حضور مکرم تشریف لا اور بی بی حمیدہ خاتون سے فرمایا کہ یا حمیدہ حبی لنجمہ ابن کا، کہ یہ جو نجمہ خاتون آپ کے پاس ہیں ان کا ازدواج کر دیجئے اور انہیں ہبہ فرما دیجئے آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ فِيهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس لیے کہ ان نجمہ خاتون کے ذریعے سے اس روئے زمین پر جو بہترین ہے وہ آنے والا ہے، یعنی علی ابن موسیٰ رضا بہترین انسان اس روئے زمین کا، وہ زمین پر آنے والا ہے ان نجمہ خاتون کے ذریعے سے. لہٰذا ہدیہ کر دیجئے گا یہ بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. ان بی بی کو تکتم بھی کہتے ہیں. ابھی
امام رضا علیہ السلام کے امام زمان علیہ السلام سے تعلق ابن الرضا سے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ان بیوی کا ایک اور لقب ہے ام البنین. یہ امام رضا کا تعلق ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. جی پھر امام کا ایک لقب ہے بہرحال ان پاک بیوی کے لیے من افضل النساء فی عقلہا و دینہا، وہ زمانے میں عقل اور دین کے اعتبار سے کامل ترین خاتون یہ بیوی ہیں. لہذا امام کا ایک لقب بھی ہے عالم آل محمد. امام کا لقب رضا معروف ہے، شہنشاہ خراسان معروف ہے، غریب الغربا خاص مسافر ہونے کی وجہ سے معروف ہے، ضامن آہو. عالم آل محمد، عالم آل محمد جو کہا گیا امام رضا علیہ السلام کو، وہ خود امام صادق نے بھی کہا اور امام موسی کاظم نے بھی کہا. وہ کب کا عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پر وہ جو تسلسل ہے نا اس خاندان میں کہ مدینۃ العلم رسول اللہ، باب العلم ہے علی ابن ابی طالب، باقر العلوم ہے امام باقر، صادق آل محمد ہیں امام صادق، اور عالم آل محمد ہے امام رضا. تو امام فرمایا کرتے تھے کانا یقول لبنیہ، امام موسی کاظم کہتے تھے اپنے اور بیٹوں کے لیے، کثیر اولاد تھے امام موسی کاظم السلام آپ جانتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کے لیے کہتے تھے کہ ھذا اخوکم، یہ تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ. بعض بھائی امام رضا علیہ السلام کے ان سے بڑے تھے سن میں، یہ تمہارا بھائی علی ابن موسیٰ رضا، عالم و آل محمد، یہ عالم آل محمد ہے. فاسألوہ عن ادیانکم، اپنے دین کے بارے میں سوال کرنا اس سے علی ابن موسیٰ رضا سے. فاحفظوا ما یقول، اور جو کہے اسے محفوظ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ ان عالم آل محمد لفی صلب، میں نے سنا ہے کہ میرے بابا جعفر صادق ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار غیر مرہ ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار کہتے رہتے تھے کہ یقول لی، میرے لیے کہ ان عالم آل محمد لفی صلب، اے موسی کاظم عالم آل محمد تمہارے صلب سے آنے والا ہے. لو ادرکتہ، نہیں لیتنی ادرکتہ، کاش درک کروں اور زیارت کروں اپنے اس پوتے علی ابن موسیٰ رضا کی. مشہد جانے کی تمنا اور تڑپ ہر مومن کے دل میں. جب آپ مشہد پہنچے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خواہش امام صادق علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میں دیکھ لوں اپنے اس پوتے علی ابن موسیٰ رضا کو. یہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند ہفتوں پہلے میں آپ کی خدمت میں صادق علیہ محمد کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا کہ 25 شوال المکرم امام صادق علیہ السلام کی شہادت، سن کون سا؟ 148 ہجری، اور اس کے 15 دن بعد 11 ذوالقعدۃ الحرام سن 148 ہجری امام رضا علیہ السلام کی آمد. تو لہذا امام جعفر صادق السلام کی شہادت میں اور امام رضا علیہ السلام کی آمد میں 15 یا 16 دن کا فرق ہے. تو امام صادق علیہ السلام اس طلب کے ساتھ چلے گئے دنیا سے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے کہ کاش میں دیکھ سکوں اپنے اس بیٹے کو کہ جو عالم آل محمد ہے. جی اچھا، لو یہ جو ہے نا لیتنی ادرکتہ، یہ امام صادق علیہ السلام نے 2 موقعوں پر ارشاد فرمایا کاش دیکھ سکوں علی ابن موسیٰ رضا کو، اور ایک حضرت حجت کے لیے فرمایا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر درک کر لوں اپنے اس آخری فرزند کو تو خدمت کروں گا میں. اللہ اکبر. ایام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور امام صادقی نے فرما دیا تھا فإنہ السمیع امیر المومن علی بن ابی طالب، کہ میرے اس پوتے کا نام امیر المومن علی بن ابی طالب کے نام پر ہوگا، یعنی علی. دیکھیں امام عالم آل محمد، امام کا علم کسبی نہیں ہے، لدنی ہے. کسی استاد کے پاس جا کے سیکھتا نہیں کوئی امام، لیکن یہ ضرور ہے کہ علم امامت منتقل ہوتا ہے ایک امام سے دوسرے امام تک. اور اس کی ایک شان میں آپ کو عرض کر دوں کہ خود امام رضا علیہ السلام امام جواد کے گہوارے کے پاس پوری رات کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں ساتھ ہے کہ فجر ہو جاتی تھی اور امام رضا علیہ السلام بات فرما رہے ہیں کس سے؟ امام جواد علیہ السلام سے گہوارے میں. تو کسی نے امام سے پوچھا، ظاہر ہے کہ کوئی غلام کوئی کنیز گھر میں، اس نے پوچھا کہ کیا آپ دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اس فرزند کے لیے؟ امام نے کہا نہیں، دعائیں نہیں پڑھ رہا، علم امامت کو منتقل کر رہا ہوں. پھر تقیل جواد علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو گیا 8 برس کے سن میں، یہ آپ جانتے ہیں. اچھا، اس بات کو بھی چونکہ بعض امور میں تفصیل طور پر آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو خالی اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ موضوع سے ربط ہو جائے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانہ امامت سے پہلے جو امامت کا صحیح اور ٹرو کانسیپٹ ہے نا، وہ فقط خواص کے ذہنوں میں تھا، عوام کے ذہنوں میں نہیں تھا. اتنا عوام جو تھے نا وہ عام طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ہاں بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، لیکن منصوص من اللہ ہیں، ایسے حجت خدا ہیں کہ اگر 2 دن کے بھی ہیں فرض کیجئے، اور اگر اللہ کی طرف سے امام ہیں تو وہی علم لدنی کے حامل ہیں. یہ کانسیپٹ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں پختہ ہوا، اور اس کی دلیل چھوٹی سی عرض کر دوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد اسلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا 8 برس کے سن میں، تو کوئی نیا فرقہ بنا ہی نہیں کہ ہم 8 برس کے بچے کو امام کیسے مان لیں.
اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام اپنی حدیثوں سے وہ تربیت کر کے جا چکے تھے کہ اس کے بعد یہ کانسیپٹ ذہن میں آیا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 8 برس کے بچے کو امام مان لیں. امام رضا علیہ السلام سے پہلے فرقے بہت بنے خود شیعوں میں, لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا. یس کر چکا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ جو امام رضا علیہ السلام کو امام مانے وہ 12 تک مانے گا. پھر ایک لطیف جملہ اس کا لگا, اس کا مطلب یہ کہ اس وقت اس جشن میں کہ جو علی ابن موسیٰ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی جشن میں امام کو امام سمجھتے ہوئے ان کے جشن میں شریک ہے, وہ کم امامی شیعہ نہیں ہو سکتا, وہ 12 امامی شیعہ ہے. اب کہہ دیا میں نے جو جملہ کہنا تھا. اللہم صلی علی جشن کا یہ تمہیدی حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. تو آج جو موضوع میں باقاعدہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سرچ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ شاید اب تک میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا اب تک ان سالوں میں, وہ ہے علم غیب امام رضا. اس کے لیے میں امام رضا سے عددی برکت حاصل کرتے ہوئے 8 روایتیں لکھ کے لایا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا علم الغیب باذن خدا. عالم محمد نا بات یہاں سے شروع ہوئی ہے جی. تو علم غیب جو آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ہے, پہلی بات یہ کہ امام علیہ السلام حج پر ہیں. یحییٰ برمکی یہ ہارون رشید کا وزیر ہے. اچھا, ہارون رشید خود واصل جہنم ہوا ہے 193 ہجری میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ 183 ہجری. تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے امامت میں بھی 10 سال ہارون رشید ہی بادشاہ رہا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو ہارون رشید کا جو وزیر اعظم ہے وہ ہے جعفر یحییٰ برمکی. اچھا, یحییٰ برمکی اتنا اسٹرانگ اس وقت کی شخصیت ہے کہ حتیٰ شاہی مہر جو ہے نا اس کے پاس ہے ہارون رشید کی. یعنی اپنی مرضی سے جسے چاہے ہارون رشید کے نام پہ لیٹر لکھ دے, جسے چاہے وہ متعین کر دے, جسے چاہے معزول کر دے. تو اب وہ جب حج پر آیا ہے تو اس کا پروٹوکول بھی ویسا ہی ہے. تو آگے پیچھے ہٹو بچو آہو بھگت. اور امام رضا علیہ السلام کے سامنے سے بھی تکبر سے گزرا حج کے موقع پر مینا میں. امام نے دیکھا اسے اور کہا کہ اچھا مساکین مسکین ہے ابھی یہ, ہاں اولائے لا یدرون ما یحل بہم فی ہذہ السنہ. اس کا پورا خاندان گزر رہا تھا. کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سال ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ علم غیب امام رضا علیہ السلام, یہ پتہ ہی نہیں کہ اس سال ہونے کیا والا ہے. یہ واقعہ ہے 186 ہجری کے حج کا, اور اسی سال یعنی 187 ہجری کے حج سے آنے سے پہلے 1 سال کے اندر یہ یحییٰ برمکی قتل ہوا. پتہ ہے کس کے ہاتھوں؟ خود ہارون رشید کے ہاتھوں. اور اس کا بیٹا جعفر برمکی, اس کے تو لاشے کا اس نے یہ حال کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بغداد کے پل پہ لٹکا دیا تھا. ساری جائیداد وہ سرکار سے ضبط کر لی, تباہ کر دیا خاندان. اس لیے کہ ہارون رشید کو یہ ڈر تھا کہ یہ اسٹرانگ ہوتے 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 کہیں یہ خلافت کا کنٹینڈر نہ بن جائے. تو امام رضا علیہ السلام نے اس پر جبکہ کوئی اس کے آثار ہی نہیں تھے, اس نے فرمایا کہ یہ مسکین ہے, پتہ نہیں اس کے سال ہونے کیا والا ہے اس سال. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام نے ایک ادب جملہ کہا. اب راوی کہہ رہا ہے کہ میں امام سے سن رہا ہوں, مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ اچھا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ آج جب من ہذا, امام نے میرے تعجب کو دیکھا اور کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں, ہارون و انا کہاتین, میں اور ہارون اس طرح سے ہوں گے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام اور ہارون اس طرح سے, کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب ہارون خود مر گیا تھا, اور ہارون کے مرنے کے بعد جب ہارون کو بغداد سے وہ آیا تھا کہاں؟ مرو. مرو میں مامون اس کا بیٹا گورنر تھا. جب واپس پلٹ رہا تھا تو راستے میں یہ مر گیا اور ایک مقام پہ سے دفن کیا گیا. اب تاریخ اگر آپ کو تھوڑی سی معلوم ہے تو پہلے وہ قبہ ہارونیہ کہلایا, اور مامون نے ایک کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام کو جب ان کی شہادت ہوئی کہ نعوذ باللہ میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن کر دوں, اور ہر جگہ سے, اب یہ واقعہ چونکہ میں سنا دوں گا تفصیل سے, اور ہر جگہ سے جہاں کہیں زمین کھودنا چاہے زمینیں نہ کھود سکے, اور جہاں پہ ایک جگہ زمین کھودی گئی وہاں سے پانی, اور اس کے بعد اس میں مچھلیاں. ان مچھلیوں کو امام رضا علیہ السلام نے ابا سلف کو پہلے سے کچھ روٹیاں دے کر گئے تھے کہ وہ مچھلیاں اس مقام سے نکلیں گی, انہیں رزق دے دینا. امام رضا علیہ السلام کی تاریخ سنا رہا ہوں.
والی یہ والی یہ والی اے جب بسترا ذہن میں آ رہا ہے. اس کے بعد جب امام رضا علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو امام رضا علیہ السلام کے قدموں کی طرف ہارون کی قبر تھی اور وہاں پر ایک قبہ بھی بنایا گیا. اب چونکہ ساتھ ساتھ ہو گئی قبر، میں آپ کو مشہد سے کہیں اور بھی لے جانا چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. مشہد بھی وہی ہے، مدینہ بھی وہی ہے، قاتل ساتھ میں دفن. لہذا ان دو قبروں کو دیکھ کر دیبل نے ایک شعر لکھا. دیبل وہی کہ امام رضا علیہ السلام نے جن سے کہا تھا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، وہی دیبل جب امام کی شہادت ہو گئی تھی تو اس وقت دو قبروں کو دیکھ کر، اب میں وہ جو اصل جو میں نے مثال دی ہے وہ تو میں کھل کے کہہ نہیں سکتا، اب یہ مثال جو دے رہا ہوں یہاں سے وہاں تک سمجھ جائیے گا کہ دیبل نے شعر لکھا کہ یہ وہ قبہ ہے کہ خیر الناس بھی یہیں پر دفن ہے اور شر الناس بھی یہیں پر دفن ہے. ابھی یہ پہلا مصرع ہے، میرے ساتھ چلیں گے تھوڑا سا اور آگے. کہ یہ وہ مقام ہے کہ خیر الناس بھی یہیں پر دفن ہے اور شر الناس بھی یہیں پر دفن ہے، اور یہی وہ قبہ ہے کہ طیب بھی یہیں پر دفن ہے اور خبیث بھی یہیں پر دفن ہے. لیکن اس مقام کا معجزہ یہ ہے کہ طیب طیب رہتا ہے اور خبیث خبیث رہتا ہے. اور اس مقام کا معجزہ یہ ہے کہ طیب کا دفن ہونا وہ خبیث کی خباثت میں کوئی کمی نہیں لاتا اور خبیث کا طیب کے ساتھ دفن ہو جانا طیب کی طہارت میں کوئی فرق نہیں لاتا. جنہیں مشرق سے مدینہ سمجھ میں آ گیا وہی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ کیا کہنے اللہم صلی علی. جی اچھا چند دقیقے ویسے تو رہ گئے لیکن مجھے کچھ مورد آپ کے سامنے. علم غیب امام رضا. دوسرا موقع یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کے ایک چچا ہیں جن کا نام محمد بن جعفر ہے اور محمد دیباج کے نام سے معروف ہے، دامغان میں ایران کے مقام پر مدفون ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہوئے، امام رضا علیہ السلام کے چچا ہوئے. انہوں نے قیام کرنا چاہا تھا مکہ میں مامون کے خلاف. اچھا پولیٹیکلی یہ زیدی مذہب کی طرف چلے گئے تھے اور اس طرح سے ہے تاریخ میں. تو مکہ میں جب انہوں نے قیام کا ارادہ کیا تو مامون عباسی کے خلاف امام رضا سے اس بابت بات کرنے آئی ہے مدینہ میں. امام نے فرمایا کہ یہ عاملہ تو کذب اباک ولا اخاک، دیکھو اپنے بابا اور اپنے بھائی یعنی موسیٰ کاظم کی تکذیب نہیں کرنا، یعنی جب انہوں نے نہیں کیا ابھی قیام تو تم بھی نہیں کرنا. فإن هذا الأمر لا يتم، یہ جو تمہارا امر ہے نا یہ تمام نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکو. اور پھر یہ ہوا کہ بہر اس قیام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. علم غیب امام رضا علیہ السلام سنا رہا ہوں. یہی محمد دیباج ہیں. یحییٰ کہتا ہے کہ یعنی ان کے بیٹے محمد دیباج کے بیٹے کہ میرے بابا مریض ہو گئے تھے اور امام رضا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے آئے، یعنی بہرحال چچا ہیں تو عیادت کے لیے امام رضا علیہ السلام تشریف لائے. اور انہی محمد دیباج کے بھائی نے بہت زیادہ رو رہے تھے کیونکہ اب قریب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مر جائیں گے. امام نے ان کے بیٹے سے فرمایا کہ ان اسحاق سیموت قبلہ، یہ جو رو رہے ہیں یہ ان سے پہلے چلے جائیں گے دنیا سے. نے کہا ایسے ہی ہوا کہ میرا باپ ان کو ٹھیک ہو گیا اور 70 سال کی عمر پائی، اس سے پہلے میرے چچا کا انتقال ہو گیا. ان کی وفات امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سال ہی میں ہوئی ہے.
تیسرا ایک موقع یہ کہ ہشام سخت سردرد میں مبتلا امام رضا کے پاس آیا، کہتے مجھے کچھ سوالات بھی کرنے تھے، حج پر بھی جانا تھا، چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے احرام بھی مل جائے۔ سالتو عن مسائل فجابنی، کچھ مسئلے پوچھے، امام نے جواب دیا، اتنا محو ہو گیا کہ فنسیت حوائجی، اپنی حاجتیں بھول گیا۔ یہ ان مومنین کے لیے بڑی ایک دل کو تسلی دینے والی روایت ہے کہ کتنے مومنین کہتے ہیں وہاں صاحب گئے تھے وہاں زیارت پر، وہ حاجت بھول گئے والی، مجلس میں آئے تھے، علم پاک پر آئے تھے، وہ حاجت مانگنا بھول گئے، وہ منت مانی تھی، وہ نماز تو پوری پڑھ لی، نماز جاہر تھے، اس کے بعد وہ حاجت والی تھی، وہ بھول گئے۔ کہتے میں حاجت بھول گیا، فلما قمت، اس کے بعد میں اٹھا، وردت ان اودعہ، ارادہ کیا کہ میں ودا ہو جاؤں امام سے، قال لی اجلس، امام نے کہا کہاں جا رہے ہو، بیٹھو، فوضع یدہ علی راسی، امام نے اپنا دست مبارک رکھا میرے ہاتھ پر۔ یہ دعا یہ ہے کہ اس جشن میں مولا جتنے شریک ہیں ہمارے سروں پر آپ کا دست مبارک آ جائے انشاءاللہ۔ بس کافی، اگر یہ آ جائے تو کافی ہے نسلوں کے لیے۔ در دور ہو گیا، ثم دعا ثوبین من ثیابی، اس کے بعد امام نے کہا کہ اپنے غلام سے کہ 2 کپڑے تو لے کر آنا احرام کے۔ قال علی احرم فیہما، کہا اس پہ احرام باندھ لینا ان 2 کپڑوں سے، حاجت اگر بھول جائیں، نیت سچی ہے، وہ خود حاجت روا ہے، جانتے ہیں وہ۔ چوتھی روایت بزنتی کی ہے، کہتے ہیں اب یہ امام سے بڑے قریب ہے، بزنتی کا شاید آپ نے نام سن رکھا ہو، یہ امام سے قریب ہے، تو کبھی کبھی امام سے ایک لفظ سمجھانے کے لیے خالی میں کہہ رہا ہوں، فرینکنس کی بھی ایک بات ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھی امام کے لیے دل میں خیال آتا تھا کہ سن میں امام بڑھیں یا میں بڑھاؤں، کہتے پوچھتا نہیں تھا، میں خجالت ہوتی تھی۔ اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہ باقاعدہ ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ کوئی متعین سب کو پتہ نہیں ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے امام کے پاس گیا، پوچھتا نہیں تھا میں، امام نے ایک دن مجھے دیکھا، مسکرا، کہا انا اکبر من کا، ایک صلوات کا تو بنتا ہے یا محمد علیہ محمد علیہ السلام صلی اللہ۔ اب وہ سلمان والا واقعہ بھی اس میں آپ جوڑ دیجیے گا، جنہیں معلوم ہے وہ واقعہ، کہ یا علی میں سن میں تو آپ سے بڑا ہوں، کہا وہاں پر تم ایک سمندر کے پاس تھے، اور اس کے بعد ایک شیر آ گیا تھا، اور پھر علی نے اور پھر کوئی شخص تمہیں اس کو بچانے کے لیے اس نے ایک پھول دیا تھا تمہیں، اور اس کے بعد کہا جی جی مجھے یاد ہے وہ پھول مجھے دیا تھا، اس کے بعد شیر کہا اور شیر وہ چلا گیا واپس، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دستے ولایت سے وہ شیر کہا یہ وہی شیر تھا، یہی وہ پھول تھا کہ جو عطا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح سے بھی انا اکبر من کا۔ پھر امام نے یوں بھی کہا قد عطا علیہ اثنتان و اربعون سنہ، میں اس وقت 42 ایئرس کا ہوں، تم چھوٹے ہو ابھی۔ اچھا یہ جو اب اس نے کہا نہیں تھا نا، ہر روایت میں بڑا درس ہے، اس نے کہا نہیں تھا امام، یہ وہ ہے جو زیارت اشہد انک قد ترون مقامی و تسمعون کلامی و تردون سلامی، یا امام رضا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں، اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ وانک حی مرزوق عند ربک، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حی ہیں، مرزوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ عرض ہو گیا۔ ایک 5واں اور درس کر دوں، عرض کر دیا تھوڑا سا کہ ہارون رشید آیا تھا سفر ایران میں، اور پھر وہاں پر جا کر اس کے بعد وہیں وہ واصل جہنم ہو کے بہت بڑا لشکر لے کر آئے، اس میں بھی ایک درس ہے، بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اس لیے بڑے غرور تک، اس وقت وہ اس کو کوئی صحت کا مسئلہ نہیں تھا، ہارون رشید 50 سال سے کم میں مر گیا، کوئی ایجڈ نہیں تھا بہت زیادہ، لیکن ایسی بیماری دفعتاً ہوئی تھی۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر دنیا میں اللہ بیماری اور فقر و موت نہ رکھتا تو کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ ہاں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اگر بیماری سے بچ جاؤ گے تو کبھی فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، فقر سے بچ جاؤ گے شاید کبھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، دونوں سے بچ جاؤ گے تو موت میں مبتلا تو ہونا ہے۔ تو کہا اللہ نے اگر بیماری فقر اور موت کو نہ رکھا ہوتا نا تو کوئی اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ تو فقط علی ہے کہ ماں عبدتک تمعا لجنتک ولا خوفا من نار، پروردگار میں نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک، بلکہ تجھے لائق عبادت پائے لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہارون اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا، دو لوگ اس کو دونوں ہاتھوں سے بغل سے اٹھا کر چلاتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، زبردستی بٹھاتے تھے، سامنے بڑا سا لشکر ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بڑا سا لشکر ہے۔ سورہ حقہ کی ایک آیت پڑھی بہرحال اس نے، اور یہ عبرت ہے، ما اغنی عنی مال لیا، مال تو کوئی کام نہیں آ رہا اس وقت،
حلق عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آ رہی ہے اس وقت آخر میں، یہ عبرت ہے جی جی۔ اور پھر ہارون کو اسی مقام پہ دفن کیا گیا، میں نے عرض کر دیا کہ وہ قبہ ہارونیہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام تک ظاہری طور پر جب خبر پہنچی علم امامت سے، آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے علم کو جانتے ہیں، لیکن جب ظاہری طور پر خبر پہنچی کہ وہ ہارون تو مر گیا ہے اور اس کا بیٹا اس وقت امین وہ اقتدار پر ہے، کیونکہ مامون کی حکومت بعد میں شروع ہوئی اور مامون نے ہی امین کو قتل کیا تھا، اور اس وقت جو امین تھا وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا نادان سا تھا، تو وہ نہیں اپنی حکومت کو سنبھال پایا۔ اچھا، پھر جب ہارون کا بیٹا جب یہ اقتدار میں آیا، اس وقت امام رضا علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اس وقت امین اقتدار میں، امام نے اس وقت کہا کہ ان عبداللہ یقتل محمدن، کہ یہ عبداللہ مامون جو ہے نا، یہ محمد امین کو قتل کر دے گا، حکومت پھر مامون کی ہوگی۔ علم غیب امام رضا۔ ریان ابن سلط، یہ چھٹی روایت اور دو روایتیں اور، یہ بھی اس خاندان سے کافی مانوس ہیں۔ معمر ایک شخص ہیں، وہ جا رہے ہیں امام سے ملنے کے لیے۔ ریان ابن سلط نے کہا کہ میرے لیے امام سے ایک لباس لے کر آنا اور ایک سکہ جو ہے نا امام رضا کا وہ لے کر آنا۔ وہ سکہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے اس وقت چونکہ ولی عہد تھے تو لہٰذا سکہ امام کے نام کا جاری کیا تھا، اور یہ سکہ امام رضا علیہ السلام کو اس کی پہچان پھر اسی طرح سے یہ جو معروف ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سکے پر امام رضا کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، مخصوص سکوں پر لکھا ہوا تھا، تو اگر کسی چاہنے والے کے پاس وہ سکہ آ جاتا تھا اس کو آگے بڑھاتے نہیں تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے تبرک کے لیے، اور اسے اپنے بازو پہ باندھ لیتے تھے۔ یہیں سے امام ضامن کا تصور آیا، امام ضامن کی تاریخ ہی ہے جی۔ تو معمر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، ذہن سے نکل گیا کہ امام سے کچھ کہتا، اٹھنے لگا، امام نے کہا یا معمر لا یرید الریان، وہ ریان نے کچھ کہا نہیں تھا کیا؟ النقص من ثیابنا، کہ ہمارے کپڑوں میں سے کچھ لے کر آنا، او نہب علی من دراہمنا، اور ہمارے پاس جو درہم ہے اس میں سے بھی لے کر آنا کچھ۔ اور امام علیہ السلام نے حاجت روائی فرمائی، اسے 30 سکے دیے، ایک سکہ چاہیے تھا، 30 سکے دیے، اس پر امام رضا کا نام لکھا ہوا تھا۔ ساتویں روایت میں نے کہا امام رضا علیہ السلام سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر دبیر کے 2 بند امام رضا علیہ السلام پر، بات تمام۔ موسیٰ بن مہران کہتے ہیں کہ خط لکھا میں نے امام رضا علیہ السلام کو کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، سارے مریضوں کی شفا یابی کے لیے جو اس وقت تشریف فرمائے، اور آپ کی اولاد میں سے، آپ کے خانوادے میں سے جو مریض ہیں ان سب کو شامل دعا کرتے ہوئے۔ بہرحال خیر، امام صحیفۃ الرضا کتاب جس میں امام رضا علیہ السلام کے لیٹرز ہیں، کبھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، امام نے کہا فکتب الیہ، امام نے اس کو جواب یہ دیا وہب اللہ لک ذکرا صالح، اللہ تجھے ایک صالح بیٹا عطا کرے گا۔ کہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، امام نے کہا اللہ تجھے ایک صالح بیٹا عطا کرے گا۔ اس نے الہی سے وہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بیٹا امام رضا علیہ السلام کی تحریر کی وجہ سے عطا کیا جی۔ 8ویں روایت یہ ہے کہ سلیمان جعفری، علم غیب امام رضا، عالم آل محمد پر آج تقریر ہوئی، خدمت امام رضا علیہ السلام میں پہنچا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ امام کی خدمت میں تھے۔ سلیمان جعفری کہتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر بہت متنوع سوالات ہو رہے تھے، اصول، فروع، فقہ، تفسیر، حدیث، علل، سب پر امام جواب دیتے جا رہے تھے۔ یسألونہ وہو یجیبہم، جواب دیتے تھے وہ سوال کرتے، پھر امام جواب دیتے تھے وہ ایک اور سوال کرتے تھے۔ میرے ذہن میں خیال ہے ینبغی یکون من الانبیاء، یہ تو نبی ہیں، کوئی دل میں خیال ہے یہ تو کوئی نبی ہیں۔ قال یا سلیمان، امام نے کہا اے سلیمان، ان الائمۃ حلماء، علماء، جو ائمہ ہے نا وہ حلیم علیم ہے۔ یحسبہم الجاہل انبیاء، جاہل سمجھتے ہیں کہ نبی ہیں۔ صلوات ایک بھی دیجیے گا جشن امام رضا علیہ السلام پہ، محمد علیہ محمد۔ تو جو امامت کی جس طرح سے حد تھی وہ بھی امام علیہ السلام نے متعین فرمائی، نبی نہیں ہے لیکن انبیاء سے ایسے افضل کہ حلیم علیم ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کچھ امام رضا علیہ السلام کے علم غیب کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہو گئے، اور جو ان امام سے متصل ہے، محشر میں بھی دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور جائیداد اور باغات و املاک و درہم و دینار کے ساتھ نہیں بلائے گا، محشر میں اللہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ بلائے گا۔ ہاں، قیامت میں ہمیں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسے ہی انجام ہوگا۔ تمام اور یہ بات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، جو امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے نا وہ بے علم نہیں مرتا، بے دین مرتا ہے۔ جس کے پاس، اس لیے جاہلیت کا لفظ ہے نا، من مات ولم یعرف امام مات میتۃ جاہلیہ، جس کے پاس علم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، جس کے پاس دین نہ ہو وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔
ہم جہالت والے معاشرے میں نہیں رہ رہے، ہم جاہلیت والے معاشرے میں رہ رہے ہیں. علم ہے، دین نہیں ہے. جی تو اس لیے دین اس کے پاس ہے کہ جو شرط لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے. اب جنہیں امام رضا علیہ السلام کے واقعات پتہ ہیں، جی ہزاروں لکھنے والے نیشا پور میں امام کے سامنے ہیں کہ مولا کو ارشاد فرمائیے اپنے آبا و اجداد سے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے سلسلۃ الذہاب کو بیان فرمایا، اور سلسلۃ الذہاب کو یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر لکھی ہوئی ہے. اور امام رضا علیہ السلام نے اس پر یہ فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر سے محمل کے پردے کو بلند فرمایا کہ لیکن بشرطھا و شروطھا، لا الہ الا اللہ بھی بچائے گا شرط و شرائط کے ساتھ، انا من شروطھا. اس لیے امام علیہ السلام کو جب سلام کیا جاتا ہے تو السلام علی شرط لا الہ الا اللہ، یہ بھی امام کے ساتھ سلام ہے اس پر کہ جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. جی اور یہ سمجھنا اس لیے بڑا آسان ہے کہ اللہ عز و جل نے خلقت کے سلسلے میں پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا. سوال کر لیتا ہوں آپ سے، بس میں بات تمام کر رہا ہوں. لیکن شیطان جو کافر ہے نا وہ کیوں ہے؟ شرط لا الہ الا اللہ. شیطان کافر کیوں ہے؟ کیا قتل کیا کسی کا شیطان نے؟ جوا کھیلا ہے، شراب پی ہے، پانی میں دودھ کی ملاوٹ کی ہے، یا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی ہے. شیطان نے کیا کیا بھائی؟ کون سا گناہ کیا شیطان؟ کیوں لعنت ہے؟ سود کا کاروبار کیا کیا؟ رشوت لیتا تھا شیطان، رشوت دیتا تھا شیطان، نعوذ باللہ لواط کیا، زنا کیا، گالی بکتا تھا. یہ میں معاشرے کی گائے کا گوشت کہہ کے کتے کا گوشت کھلاتا تھا. یہ کچھ علاقے کے لوگ تو سمجھ پائیں گے. شیطان یہ کہہ رہا تھا کیا؟ جی جی اچھا گدھے کا ہے، ٹھیک ہے چلیں، وہ قبول ہے یعنی. شیطان کا مسئلہ کیا؟ کوکنگ آئل میں کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، وہ کیا دو خدا کو مانتا ہے، وہ بے نمازی، یعنی ایسا شخص جو ان ساری اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، ہم تو اس کو 100% پکا مسلمان سمجھتے ہیں. شیطان میں بھی یہ کچھ نہیں تو پکا مسلمان سمجھو پھر اسے، وہ تو پھر 100% پکا لانتی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آدم کو خلیفۃ اللہ نہیں مان رہا، بس کچھ بھی نہیں کر. السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی شرط یہ کہ حجت کو مانو، انا من شروطھا. جی اور اس حجت کے لیے تخت خلافت پر آنا بھی ضروری نہیں ہے. بس بات تمام کر رہا ہوں. میں زمانہ رسالت کے بعد کی مثال پھر نام لے کے نہیں دے سکتا، میں یہاں دے رہا ہوں. آپ پھر مشہد سے مدینہ جائیے گا. جی اس خلافت تخت خلافت پر آنا ضروری نہیں ہے اس شرط لا الہ الا اللہ کے لیے. مامون تخت پر بیٹھ کر بھی لعنت اللہ علیہ، مولا رضا اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی علیہ السلام ہے، علی اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی علیہ السلام ہے. یہ علی بات تمام ہو گئی. واہ دبیر نے دو بند کہے امام رضا علیہ السلام پر، وہ عرض کر دیتا ہوں. آفاق میں کیا مرتبہ عالی ہے رضا کا. اس جشن میں اگر آپ اسے سن لیں گے اس کیفیت میں جس میں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوتاہی نہ ہو میں آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں تو انشاءاللہ پھر عرش پتہ ہے نا کون سا ہے جہاں امام کا نور اترا ہوا ہے. آفاق میں کیا مرتبہ عالی ہے رضا کا، بے شبہ شہنشاہ ہے وہ ارض و سما کا، مرآت صفا ہے وہ دل اہل صفا کا. بظاہر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اہل صفا ہے نا یا معصومین علیہ السلام ہے. مرآت کا مطلب تھا آئینہ، ان اہل صفا کا آئینہ ہے. مرآت صفا ہے وہ دل اہل صفا کا، یعنی ہو بہو علی کا آئینہ، ہو بہو حسن کا آئینہ، ہو بہو حسین کا آئینہ. مطلوب جہاں اور وہ طالب ہے خدا کا. سارا جہاں جس کا مطلوب ہے لیکن وہ خدا کا طالب ہے. راضی ہے رضا اس میں جو منظور خدا ہے. امام رضا علیہ السلام راضی ہے رضا اس میں جو منظور خدا ہے. واللہ وہ سرتاپا قدم نور خدا ہے. اب یہ بات مجھے زیادہ عزیز ہے اور پسند بھی ہے. معصوم بھی ہشتم ہے وہ شاہنشاہ ابرار. یاد رکھیے گا جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے.
معصوم بھی ہشتم ہے وہ شاہنشاہ ابرار، یہ راز کھلا ہم پہ بلا شبہ و تکرار، وہ نور خدا آٹھوں بہشتوں کا ہے مختار، ہائے ہائے، وہ نور خدا آٹھوں بہشتوں کا ہے مختار، کیا سات جہنم سے غلاموں کو سروکار، ہاں کیا سات جہنم سے غلاموں کو سروکار۔ جو 8ویں تک آیا اس نے 12ویں کو مانا۔ اثنا عشری 8 پہر صرف ثنا ہے، جو 12 امامی ہے نا وہ 8 پہر، دن میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ جی آپ شروع کیجئے، صبح صادق، طلوع آفتاب، چاشت، زوال آفتاب، عصر، غروب آفتاب، عشاء، نصف اللیل، یہ 8 پہر ہیں۔ اثنا عشری 8 پہر یعنی پورا دن مسلسل۔ اثنا عشری 8 پہر صرف ثنا ہے، لو پنج تنی 12 اماموں پہ فدا ہے۔ جی بات تمام ہو گئی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صدقے میں۔ تصور کیجئے گا کہ اس وقت آپ صحن شفا میں تشریف فرمائیں، اور میں آپ سب کی نیابت میں امام رضا علیہ السلام کے صحن شفا کی نیت سے یہ صلوات خاصہ علی ابن موسیٰ رضا پڑھ رہا ہوں کہ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة كثيرة تامة زاکیة متواصلة متواترة كأفضل ما صلیت على احد من اولیائک۔ یہ امام رضا علیہ السلام پر خاص درود ہے، یہاں سے وہاں تک امام رضا علیہ السلام پر اور ان کی خواہر پر 3 مرتبہ بآواز بلند جشن کے لیے صلوات بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صل علی، اللہ صل علی، اللہ